بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم۔ عزیز بھائیو، کل ہم نے عربی زبان سیکھنے کے تعلق سے ایک کتاب دروس اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا، اس کتاب کے بارے میں تھوڑی سی بنیادی اور بیسک چیزیں ہم نے سیکھی اور معلوم کی۔ میرے پاس اس کورس میں دو کتابیں داخل ہیں، ایک وہ کتاب جو کل ہم نے پڑھی اور دوسری کتاب تجلیات نبوت، یہ اردو میں ہے اور سیرت کے اوپر ہے۔ آپ لوگ کتابیں بھی لے لیں تاکہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اور سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو، کیونکہ کتابیں بیسک چیزیں ہیں۔ کسی بھی نالج کو حاصل کرنے کے لیے کتابوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ طالب علم کے لیے کتابوں کا اپنے ہاتھ میں ہونا، جب کتاب انسان کے پاس رہتی ہے ہاتھ میں تو انسان اس کو کھولتا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب پڑھتا ہے جو چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے تو دوسروں سے بھی پوچھتا ہے۔ لیکن اگر کتاب ہی نہیں رہے گی تو نہ انسان پڑھے گا، اور پھر انسان ویٹنگ میں 2-3 دن یا 2-4 ہفتے بھی نکال دے گا۔ تو کتاب خریدنے میں اور اس کو لینے میں بالکل بھی دیر نہ کریں۔ اور یہ کتاب اردو میں ہے تو آپ گھر پہ رہ کر بھی آرام سے اور آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو بھائی اردو نہیں پڑھنا جانتے ہیں، اردو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ کو حروف تہجی سمجھنا آ گیا تو آپ خود سے اردو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اردو میں دوسری چیزیں نہیں ہیں۔ جو انسان اردو بول رہا ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں، اور جب ہم حروف تہجی پڑھ لیں گے تو خود بخود اپنے حساب سے محنت کر کے انسان پڑھنا سیکھ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص کوشش کرے تو 1 مہینے میں، 1.5 مہینے میں، 2 مہینے میں اردو آسانی سے پڑھنا سیکھ سکتا ہے۔ تو آپ لوگ اردو پڑھنا ضرور سیکھ لیجئے، کیونکہ اکثر کتابیں جو ہیں اردو میں ہیں اور کچھ عربی میں ہیں، تو عربی بھی اردو سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ کو اردو نہیں آ رہا ہے تو عربی تھوڑا سا مشکل لگے گی ڈائریکٹ عربی پڑھنا، لیکن اگر اردو آتی ہے تو پھر عربی بھی آسان ہو جائے گی۔ تو اردو جن بھائیوں کو نہیں آتی، اور بہت کم تعداد ہے، زیادہ نہیں ہے، تو سیکھ سکتے ہیں الگ سے کہیں بھی مسجد مدرسے میں۔ بہرحال یہ کتاب اردو میں ہے اور کچھ ہم اس کا حصہ پڑھیں گے اور کچھ حصہ میں مختصراً اس کے بارے میں تعلیقات بتاؤں گا، نوٹ بتاؤں گا، مختصراً چیزیں ذکر کروں گا، اور پھر باقی چیزیں آپ لوگ پوری کتاب، کیونکہ یہاں اس مختصر وقت میں پڑھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں خلاصہ بیان کروں گا اور اہم پوائنٹ اور اہم نکات کی طرف آپ لوگوں کی رہنمائی کروں گا، اور باقی چیزیں آپ ڈیٹیل میں گھر پہ یا کسی بھی وقت آپ لوگ کتاب سے دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تجلیات نبوت، یہ کتاب سیرت کے اوپر بہت ہی مشہور اور معروف کتاب ہے، اور اس کے مصنف بہت ہی مشہور اور معروف علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے امت کے لیے، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بیش بہا اور قیمتی سرمایہ چھوڑا، اور یہ عصر حاضر کے محدث، مفکر اور سیرت نگار تھے، جلیل القدر عالم تھے۔ کئی سالوں تک وہ جامعہ سلفیہ بنارس میں حدیث کی کتابیں اور عقیدے کی کتابیں طلباء کے سامنے پڑھاتے ہیں۔ کئی سالوں تک انہوں نے جامعہ سلفیہ بنارس میں، مرکزی دارالعلوم بنارس میں، اس میں انہوں نے خدمات دی۔ ان کی ایک اور مشہور اور معروف سیرت کی کتاب آپ سب لوگوں نے نام سنا ہوگا، الرحیق المختوم، جس کو انہوں نے عربی زبان میں لکھا، اور اس کتاب نے عالمی سیرت کے مقابلے میں پہلا نمبر اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اور 40,000 یا 50,000 ریال کا انعام حاصل کیا اس زمانے میں، آج سے تقریباً 50 سال پہلے یا 60 سال پہلے۔ عربی میں کتاب خود لکھی، اور پھر اسی کتاب کا انہوں نے خود اردو میں بھی ترجمہ کیا۔ الرحیق المختوم اصل کتاب عربی میں ہے، اور عربی میں بھی دستیاب ہے، اویلیبل ہے، اور اردو میں بھی جو ہمارا آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کا سندھی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، سندھی ترجمہ، اور دیگر زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ تو یہی مصنف ہیں جنہوں نے سیرت کے اوپر کتاب لکھی، اور پھر دارالسلام الریاض کے مدیر، خادم کتاب و سنت عبد المالک مجاہد نے
جو بھی ایک مورخ ہیں عصر حاضر کے مورخ، اور انہوں نے بھی سیرت کے اوپر بہت سارا کام کیا ہے. انہوں نے شیخ سے فرمائش کی کہ الرحیق المختوم تھوڑا سا موٹی کتاب ہے اور لمبی اور تفصیل والی کتاب ہے، آپ ایسا کیجئے کہ عام درجے کے، متوسط ایوریج درجے کے طالب علموں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے ایک ایسی کتاب ترجیح دیجیے سیرت کے اوپر جو سب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور جو بیسک اسٹوڈنٹ ہو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو. اور عربی زبان میں انہوں نے مطالبہ کیا اس کتاب کو لکھنے کے لیے تاکہ سعودی اور دیگر عرب ممالک کے جامعات میں بھی اس کو نصاب میں داخل کیا جا سکے، میٹرک تک کے، 10ویں تک کے یا 12ویں تک کے، ہائی اسکول تک کے طلباء کے لیے جو مفید ہو. اور ان طلباء کے ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ نے روضۃ الانوار فی سیرت النبی المختار کتاب نامی ترتیب دی اور اس کو شائع کروایا. اور دارالسلام سے وہ کتاب چھپ کر کے شائع ہوئی تو عرب لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور بعض یونیورسٹیوں نے اس کو اپنے نصاب میں داخل کیا، اور بہت ہی مفید کتاب تھی. وہی کتاب روضۃ الانوار فی سیرت النبی المختار، اس کا ترجمہ، اردو ترجمہ تجلیات نبوت، اسی کتاب کا. جس طرح اور مصنف کی خاصیت رہی ہے، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری کی یہ خاصیت رہی ہے کہ وہ عربی پر بھی پورا عبور رکھتے تھے اور اردو پر بھی پورا عبور رکھتے تھے. پہلی کتاب الرحیق المختوم عربی میں لکھی، پھر خود ہی انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا. اور مصنف سے بڑھ کر کے اپنی کتاب کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جس نے خود کتاب کو لکھا ہو اس سے بڑھ کر کے بہتر ترجمہ اور کون کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے یہی کتاب انہوں نے روضۃ الانوار کے نام سے عربی میں لکھی اور اس کو بہت سارے جامعات کے نصاب میں داخل کیا گیا. اور پھر جب دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی عبدالمالک مجاہد سے تو انہوں نے درخواست کی، عرض کیا کہ میری گزارش ہے کہ آپ نے عربی میں تو یہ کتاب لکھ دی ہے، لیکن اردو داں طبقے کے لیے، اردو جاننے والوں کے لیے آپ اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ کر دیں. شیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے مسکراتے ہوئے اردو کا نسخہ عبدالمالک مجاہد حفظہ اللہ کی ہاتھوں میں پکڑا دیا اور وہ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے. شیخ نے کہا کہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم تھا کہ آپ یہ فرمائش کریں گے، اس لیے میں نے پہلے ہی آلریڈی ہی اس کا اردو ترجمہ کر دیا ہے. اللہ اکبر! دین کا کتنا لگن تھا، کتنا شوق تھا کہ لوگوں کے کہنے سے پہلے اس چیز کو ان کے سامنے حاضر کر دیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے اور ان کی بشری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو یہ کتاب تجلیات نبوت، سیرت کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں شروع سے ہی، ابتدائی زمانے سے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے ہی یہ چیز چلی آ رہی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو امت تک حرف بحرف پہنچایا. آپ کے دن کو، آپ کی رات کو، آپ کی صبح کو، آپ کی شام کو، آپ کے اٹھنے کو، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے سونے کو، آپ کے جاگنے کو، یہاں تک کہ آپ کے کھانے پینے کو، آپ کی قضائے حاجت کے آداب کو بھی امت تک پہنچایا. بلکہ امت کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجی زندگی میں، پرائیویٹ اور پرسنل زندگی میں کیا کیا چیزیں کیا کرتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات سے کس طرح پیش آیا کرتے تھے، ان ساری چیزوں کو، اپنے گھر کے حالات کو بھی امہات المومنین نے اور دیگر صحابہ کرام نے امت تک پہنچایا. آپ کی ایک ایک نقل و حرکت امت تک محفوظ ہے، اور یہ چیزیں ہمیں کتب حدیث میں بھی ملتی ہیں اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں. لیکن سیرت لکھنے والوں نے تو کتابیں تو بہت ساری لکھی، لیکن اکثر لوگوں نے صحیح اور ضعیف کی تمیز نہیں کی، غلط اور صحیح کا فرق نہیں رکھا. جو کچھ جہاں سے بھی انہیں ملا اور انہوں نے اس چیز کو لکھنا شروع کر دیا. تو اب ایک جو عام طالب علم ہے، عام اسٹوڈنٹ ہے، ابتدائی جو طالب علم ہے، اس کے لیے یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے. بسا اوقات واقعات کی تاریخ میں اور دوسری چیزوں میں بھی تساہل ہوتا ہے. جس طرح آپ نے کل کے درس میں شیخ شاہد حفظہ اللہ کے درس میں آپ نے سنا کہ تفسیر میں اختلافات ہوتے ہیں. اختلافات کی کئی قسمیں، اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد. تو وہی چیزیں ہیں کہ کبھی کبھی تاریخ میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں واقعات میں، اور تو ان کو کیسے فرق کیا جائے. تو بسا اوقات جب دیکھا جاتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ ایک واقعہ ضعیف ہوتا ہے، ایک واقعہ ضعیف ہوتا ہے اور ایک واقعہ غلط ہوتا ہے. ایک عام سی مثال دوں گا اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے کہ ان کے نکاح کے بارے میں جو مشہور روایت ہے وہ کیا ہے. کتنی عمر میں اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا؟ 40 سال کی عمر میں. 40 سال کی عمر میں، یہی مشہور ہے اور عام لوگ اسی کو ہی جانتے ہیں. لیکن جو شخص تاریخ کی کتابیں پڑھے گا اور سیرت کی کتابیں پڑھے گا تو معلوم ہوگا کہ ایک دوسرا قول بھی ملتا ہے. بلکہ دوسرا کیا،
اس کے علاوہ بھی دوسرے قول کے علاوہ کئی اور قول بھی ملتے ہیں۔ دوسرا قول جو ناچیز کو راضی لگ رہا ہے وہ یہ کہ 28 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 28 سال کی عمر میں ہوا۔ 40 سال والی جو روایت ہے وہ اس کو واقدی نے نقل کیا ہے۔ واقدی ایک مورخ ہے اور محدثین کے نزدیک واقدی متروک ہیں، یعنی کذاب جو راوی ہوتا ہے جس کی روایت موضوع ہوتی ہے اس سے نچلے درجے کا، اس کے بعد سیکنڈ درجے کا متروک راوی ہوتا ہے، انتہائی کمزور درجے کا راوی۔ واقعی تاریخ میں اگرچہ ان کی کتاب باتیں مانی جاتی ہیں لیکن حدیث کے اندر اور محدثین کے اصول کے اوپر انتہائی کمزور درجے کے راوی واقعی ان کی روایت میں ملتا ہے کہ 40 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر تھی۔ لیکن ابن اسحاق جنہوں نے بہت پہلے کتاب لکھی سیرت کے اوپر، سیرہ ابن اسحاق مشہور کتاب ہے، سیرہ ابن اسحاق مشہور کتاب ہے، مغازی ابن اسحاق کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور سیرہ ابن اسحاق بہت ہی معروف اور مشہور کتاب ہے، اور ابن اسحاق محدثین کے نزدیک مقبول ہے، محدثین کے نزدیک مقبول ہے، ثقہ نہیں ہے، ثقہ سے کم درجہ ہے لیکن مقبول ہے۔ تو ان کی روایت میں پتہ چلتا ہے کہ 28 سال تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر۔ جب دونوں روایتوں میں ٹکراؤ ہوا تو ہم مقبول راوی کی روایت کو ترجیح دیں گے، مقبول راوی کی روایت کو ترجیح دیں گے، تو یہی زیادہ بہتر اور قریب اور اقرب الی الصواب، اور ذہن کے اندر بھی قریب یہی لگ رہا ہے کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 سال تھی۔ بہرحال یہ تو ایک معمولی سی مثال تھی، اس کے علاوہ اور دوسری مثالیں ملیں گی تو ان میں فرق کرنا میں مشکل ہو جاتا ہے۔ تو شیخ سے عبد المالک مجاہد نے شیخ صفی الرحمان مبارک پوری حفظہ رحمہ اللہ سے یہ درخواست بھی کی کہ آپ اس کتاب کو ترتیب دیں تو خاص چند چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اوسط درجے اور عام طالب علم کے لیے ہو، میٹرک تک کے طالب علم کے لیے ہو، اور مختصر ہو، زیادہ تفاصیل نہ ہو اور مختصر طور پر ساری سیرت آ جائے، ایک ہی۔ دوسرا یہ کہ آپ اس میں خصوصی اہتمام کریں کہ زیادہ سے زیادہ حتی الامکان صحیح واقعات کو جمع کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں تک صحیح معلومات پہنچ سکے۔ بہرحال ہم آئیے اب اس کتاب کے مقدمہ، یہ جو میں نے چیزیں بنائیں یہ مقدمہ کے اندر ہیں اور شروعات میں اور بیسک چیزیں ہیں۔ سیرت کا موضوع انتہائی دلچسپ موضوع ہے، سیرت کا موضوع انتہائی دلچسپ موضوع ہے، اور جب انسان قلم اٹھاتا ہے تو انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، انسان کے اندر عقیدت ہوتی ہے اور والہانہ لگاؤ ہوتا ہے انسان کے اندر کہ انسان جس چیز کے بارے میں جس ذات کے بارے میں اور جن شخصیت کے بارے میں لکھنے جا رہا ہے وہ کوئی عام نہیں تھے، عام انسان تو دور بلکہ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار تھے، جن کے ایمان کو، جن کے اخلاق کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے معیار قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم اور آپ کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہیں، اللہ کے رسول ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ہمیں ہمارے نوجوانوں پر کہ آج ہم نے اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل کن کو بنا لیا۔ آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں، جن کے ایمان کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، جن کے اخلاق اور کردار کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ہم بس ٹی وی پر دیکھے، اسکرین پر دیکھے اور ان کو اپنا جو چند چیزیں دیکھی ہم نے ان کی ایکٹنگ دیکھی اور ہم ان کو اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل بنانا شروع کر دیے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے ایک مومنوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ اور رول ماڈل اور آئیڈیل بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور آپ کے اخلاق کی گواہی رب العالمین نے دی، خود کفار مکہ نے بھی دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت پیش کی، توحید کی اور کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور توحید اور رسالت کا اعلان کیا تو آپ نے ان سے کیا پوچھا تھا؟ سب سے پہلے اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا کہ بتاؤ تم مجھ کو اپنے درمیان کیسا پاتے ہو؟ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، کیونکہ مکہ والے پہاڑ کے دوسرے طرف تھے، کہا میں اگر تمہیں یہ بتلاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو صبح صبح تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے، مجھے سچا مانو گے؟ سب نے ایک زبان مل کر کے کہا ما جربنا علیک صدقا، ما جربنا علیک الا صدقا، ہمیں آپ کے اوپر جو تجربہ ہے، ہمارا ایکسپیرینس کہتا ہے، ہمارا انوبھو کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، اور یہ اسوہ ہمیں حدیث کی کتابوں کے ساتھ ساتھ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کو پڑھنے سے ملتا ہے۔ تو ایک مومن کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور کے اندر کیا کیا مشکلات اور مصائب پیش آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوپر
کیسی کیسی تکلیفیں آئیں، انہوں نے دین کو کس کنڈیشن میں اور کس پوزیشن میں دین کو اپنایا اور پھر امت تک پہنچایا۔ وہ فاقوں کو برداشت کرتے تھے، پیٹ پر ایک ایک نہیں بلکہ دو دو پتھر باندھ کر کے اپنی بھوک کو برداشت کرتے تھے اور امت تک دعوت تبلیغ کرتے، دعوت دین اور دین کی دعوت کو امت تک پہنچاتے تھے۔ تو امت کے اوپر ان کا بڑا احسان ہے، ہمیں ان کی تاریخ پڑھنی چاہیے اور ان کی تاریخ سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک مومن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے تو انسان کو قلبی لگاؤ ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے اور ان کے واقعات پڑھ کر کے انسان کو روشنی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے اور انسان غور کرنے پر اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں کم سے کم ہم ان کے چوتھائی حصے یا ان کے 10ویں حصے یا 1% تو ہم اپنی کوشش کرنی چاہیے ہم کو، لہذا انسان ان سے نصیحتیں پکڑے اور عبرتیں حاصل کرے۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کس دور سے گزرا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات سے دو چار ہوئے، پھر جب مصائب اور مشکلات کا ایک دور ختم ہوا تو پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر کیا انعام اور اکرامات کیے، ان کو کیسے اعزازات عطا کیے، دنیا کے اندر بھی اور اخروی جو انعامات اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کیے ہیں ان کا بھی جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم پڑتی ہیں کہ جب مومن کے اوپر تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف وقتی ہوتی ہے، وہ تکلیف وقتی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، اور اس طرح سے انسان کو صبر کا حوصلہ ملتا ہے، جذبہ ملتا ہے، انسان کا ایمان بھی پختہ ہوتا ہے، یقین پختہ ہوتا ہے اور انسان اپنی تاریخ سے سیرت سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ اور نوجوانوں کو اس کی طرف جوڑنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی تاریخ کو پڑھے، اپنی تاریخ کو سمجھے اور صحیح تاریخ کو پڑھے اور سمجھے اور دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اور صحابہ نے جو دین کو پھیلایا وہ زبان سے پہلے اپنے کردار سے اور عمل سے پھیلایا۔ آج لوگ اسلام کے اوپر ایک جانبی چیز ہے، خارجی چیز ہے، لیکن صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ آج لوگ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ میں ان سے صرف دو ہی چیزیں کہنا چاہوں گا کہ آج جو امریکہ میں اسلام پھیل رہا ہے وہ کس تلوار کے زور پر پھیل رہا ہے، یا یورپ کے اندر جو اسلام اس انتشار اس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے وہ کس تلوار کے زور پر پھیل رہا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم اور پوائنٹ والی ہے وہ یہ کہ انڈونیشیا کے اندر اسلام کہاں سے پہنچا، کس تلوار کے زور پر۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی والا ملک پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی والا ملک، خالص اسلامی ملک اگر کوئی ہے تو وہ انڈونیشیا ہے۔ اس انڈونیشیا کے اندر کوئی بھی تاریخ والا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہسٹری والا یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ اسلام جہاد کے ذریعے سے یا تلوار کے ذریعے سے پھیلا۔ اتنی بڑی آبادی اور اس کے اندر اسلام اخلاق کے ذریعے سے پہنچا، عرب تاجروں کے ذریعے سے۔ عرب جو تجارت کیا کرتے تھے مالدیپ کے راستے سے، سری لنکا کے راستے سے، برما کے راستے سے ہو کر کے جب وہاں پہنچے اور تجارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے دعوت دین کا فریضہ بھی انجام دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف مسجد اور مدرسے میں رہ کر کے انسان دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ دعوت و تبلیغ کے بہت سارے فیلڈ ہیں اور میدان ہیں۔ آج ہماری یہ سوچ بن گئی ہے کہ دعوت و تبلیغ صرف عالموں کا کام ہے، یا ٹھیک ہے دعوت و تبلیغ کے لیے بھی علم ہونا اور اس کے اصولوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن عام چیزیں انسان جو زبان سے پہلے دعوت و تبلیغ غیروں تک پہنچاتا ہے وہ اپنے کردار سے پہنچاتا ہے، اور یہ کردار ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، یہ عمل اور یہ سیرت ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں تو ہم تجارت میں سچے ہوں، ہم دھوکہ دہی سے اور غیبت سے، چغلی سے، حرام کمانے سے باز رہیں، امانت کو اختیار کریں، سچائی کو اختیار کریں، ایمانداری کو اختیار کریں اور اچھی کوالٹی والے مال کو لوگوں کے سامنے سپلائی کریں، لوگوں کو دھوکہ دینے سے باز رہیں، تو یقیناً سامنے والے کے اوپر ہمارا اچھا اثر پڑے گا اور وہ ہم سے متاثر ہو کر کے رہے گا نہیں، اور وہ ہم سے پوچھے گا کہ بھائی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں، تو ہم بتائیں گے، اور پھر یہ ہم کو فیلڈ ملتا ہے، موقع ملتا ہے دین کی دعوت پھیلانے کا۔ صحابہ نے اسی طریقے کو اختیار کیا، تجارت کے ذریعے سے دین کو پھیلایا، اور انڈونیشیا میں جو دین پھیلا وہ دعوت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، عرب تاجروں کے ذریعے سے، ان کے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے دین پھیلا۔ تو یہ سب سے عمدہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے اوپر طعنہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ کب معلوم ہوگا؟ جب ہم سیرت کو پڑھیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے، اپنے آپ کو تاریخ سے جوڑیں گے، تب ہم ان کے اعتراضات کا جواب دے سکیں گے اور اپنا ہم دفاع کر سکیں گے۔ تو بہرحال تاریخ کو پڑھنا چاہیے اور اس کو جاننا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم سیرت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جان لیتے ہیں اور آپ کے سلسلے نسب کو جان لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ملتا ہے. حضرت بالاتفاق مورخین نے عدنان تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو عدنان تھے ان تک آپ کا سلسلہ نسب مورخین نے اتفاق سے بیان کیا ہے. اور اس بات پر بھی مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. لیکن عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیچ میں کتنی نسلیں تھیں, کتنی پشتیں تھیں اور ان کے کیا کیا نام تھے, اس کے اندر مفسرین اور مورخین اور سیرت نگاروں کا تاریخ نگاروں کا بڑا اختلاف ہے. بہرحال اصل جو بات یہ ہے, اور پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عدنان کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں چن لیا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عدنان کو چن لیا, اور عدنان کی اولاد میں اللہ رب العالمین نے کنانہ کو چن لیا, اور کنانہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قریش کو چن لیا, اور قریش کے اندر بنو ہاشم کو چن لیا, اور بنو ہاشم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے چن لیا. تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو سارے عرب میں معزز خاندان چنا, جو سارے عرب میں سب سے معزز اور شریف خاندان تھا, سب سے جو افضل اور بیسٹ خاندان تھا, اس خاندان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے چنا اور پسند کیا. مختصر طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم جان لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام محمد ہے, محمد, جو کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا. اور ایک دوسرا نام بھی آپ کا جو کہ قرآن میں بھی وارد ہوا ہے, احمد ہے, اور یہ نام آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا. دادا نے جو آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس نیت سے اور اس اعتبار سے رکھا کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو ایسے آثار نمودار ہوئے تھے کہ جن سے عبد المطلب کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ آگے چل کر کے میرے بچے کی, میرے پوتے کی ایک بڑی شان ہوگی, ایک نرالی شان ہوگی, اور ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہوگا. اس لیے انہوں نے ان کا نام جو تجویز کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مطلب ہوا, تعریف کیا ہوا. انہوں نے اس نیت سے لکھا, یہ نام رکھا کہ آگے چل کر کے آپ کی تعریف کی جائے گی, لوگ آپ کی تعریف کریں گے. اور یہ نام عرب کی تاریخ میں بہت کم ملتا ہے یا بالکل ناپید ہے. آپ سے پہلے سمجھ لو کہ ناپید تھا عرب کی تاریخ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام پہلی بار رکھا گیا, اور یہ نام جس نیت سے رکھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لائق تھے. اللہ رب العالمین آپ کو وہی مقام اور مرتبہ عطا کیا, اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے وہ مقام عطا کیا, اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے. خود قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق کے انتہائی بلند رتبے پر فائز ہیں. خود قرآن نے, اللہ رب العالمین نے, اس کائنات کے خالق اور مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی دی, اور آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کے اخلاق اور کردار کی گواہی دی کہ نبوت سے پہلے ہی, رسالت سے پہلے ہی آپ کو صادق اور امین کا لقب مل چکا تھا. صادق مانے سچا, صادق مانے سچا, اور امین مانے امانت دار. صادق اور امین کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے, نبی بننے سے پہلے, رسول بننے سے پہلے مل چکا تھا. اور یہ لقب کس نے دیا تھا؟ انہی لوگوں نے جو نبوت کے بعد آپ کے جانی دشمن بن گئے تھے. جبکہ ایک اور بات کہ آپ نبی ہونے کے بعد مکہ میں کتنے سال رہے؟ نبی ہونے کے بعد آپ کو نبوت 40 سال میں ملی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی ہوئی تب اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی اور رسول بنایا. 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد, قرآن کی نزول کے بعد 13 سال مکہ میں رہے. کتنے سال؟ 13 سال مکہ میں رہے. اور یہ بات بہت ہی اہم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی, کافروں کی. اور آپ نے ہجرت کیوں کی؟ سب سے پہلا سوال کہ آپ نے ہجرت کیوں کی؟ اس لیے کہ کفار مکہ نے, مکہ کے مشرکوں نے, قریش نے آپ کا رہنا وہاں آسان نہیں بلکہ مشکل بنا دیا تھا. آپ کو وہاں سے نکال دیا, آپ کے ساتھیوں کو ستایا, آپ کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھائے. نماز کی حالت میں, نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی, اونٹ کی اوجڑی, گندی اوجڑی, نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر رکھ دیتے تھے. آپ کو ستاتے تھے. جب تک آپ کے چچا ابو طالب زندہ تھے تب تک آپ کا وہ دفاع کرتے رہے. لیکن سن 1090 میں, نبوت کی 10ویں سال, یعنی جب آپ کی عمر 50 سال کی ہوئی, تب آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا. پھر کفار مکہ کے مصائب اور مشکلات اور آپ کے اوپر زیادہ ہو گئے, اور آپ کی راضی اور چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انہی دنوں میں انتقال ہو گیا, جو کہ آپ کے لیے بہت بڑا سہارا تھی, جو آپ کی غمگسار اور ہمدرد تھیں, آپ کی خیر خواہ تھیں. یہ مصیبت کا پہاڑ جب آپ کے اوپر ٹوٹ پڑا
تو آپ نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال رکھ دیا۔ 10 نبوت کو، نبوت کے 10ویں سال کو، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ 13 سال نبوت، نبی ہونے کے بعد آپ 13 سال مکہ میں رہے، اور آپ مکہ سے نکلے وہ بھی مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کے، بلکہ مکہ والے تو آپ کے جان کے دشمن بن گئے تھے۔ جس رات آپ نے ہجرت کی، اس رات مکہ کے 12 قبیلوں کے 12 سردار آپ کے گھر پر ننگی تلواریں لے کر کے مارنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جو آپ کے جان کے دشمن ہیں، جو آپ کے خون کے پیاسی ہیں، ان لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، ان لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ ایک شخص آپ کا جانی دشمن ہے، آپ کے خون کا دشمن ہے، آپ کو ستانے میں، آپ کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن پھر بھی ان کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ پھر بھی وہ اگرچہ جانی دشمن تھے، لیکن پھر بھی آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے۔ صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت سے پہلے جب آپ سے وہ ناآشنا تھے، جب آپ سے کوئی دشمنی نہیں تھی، تب تک ان کا یہ آپ کو امین اور صادق سمجھتے تھے۔ نہیں، نبی ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے بعد بھی جب ان کی دشمنی ہوئی، جنگیں بھی لڑی، انہوں نے آپ کو ستایا بھی، آپ کے ساتھیوں کو بھی ستایا، آپ کے دشمن بن گئے، پھر بھی وہ آپ کو امین رکھتے رہے اور آپ کے پاس ان کی امانتیں رکھی ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، آپ کی صداقت اور امانت کے اوپر قربان جائیں کہ ایسے عالم میں بھی جو آپ کے جانی دشمن، جو آپ کو مارنے کے لیے آپ کے گھر کے اوپر تشریف لائیں، پھر بھی آپ نے ایسے عالم میں بھی ان کی امانتوں کو کھانا اپنے لیے گوارا نہیں کیا، ان کو دھوکہ دینا گوارا نہیں کیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنے بستر پر لٹا کر کے گئے کہ میں جب چلا جاؤں گا بعد میں آپ یہ امانتیں مکہ کے لوگوں کو سپرد کر کے آنا، اور پھر واپس آ کر کے مدینہ میں آپ مجھ سے مل جانا بعد میں آ کر کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے دشمن تھے وہ بھی دشمنی کے باوجود بھی آپ کو امین سمجھتے تھے، اور اس کے باوجود بھی ان کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی، اور ایسے عالم میں بھی آپ نے ان کی امانتوں کے اندر ذرہ برابر بھی ہیرا پھیری نہیں کی۔ آپ نے ان کی امانتوں کو جوں کا توں صحیح سالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل بنا کر کے آپ نے ان کے ہاتھوں پہنچا دیا اور ان کے سپرد کر دیا۔ یہ تھا آپ کا اخلاق، یہ تھا آپ کا کیریکٹر اور آپ کا کردار، جس کی گواہی اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں بھی دی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں حاصل ہوں گی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اللہ رب العالمین نے پورے عرب کے خاندان میں چن لیا، پورے عرب کے خاندان میں اللہ رب العالمین نے چن لیا، اور آپ کا خاندان عزت میں، مقام میں، شرف میں، بلندی میں جو تھا وہ عرب کے کسی خاندان کو ایسا شرف اور بلندی اور عزت حاصل نہیں ہوئی۔ آپ کا مختصر سلسلہ نسب جو عدنان تک ہے، جو کہ تمام مورخین اور سیرت نگاروں کے اتفاق سے ہے، وہ یہ ہے، آپ لوگ کتاب بھی پڑھتے رہیں تاکہ یہ چیزیں یاد کرنے کی ہیں، یہ چیزیں یاد کرنے کی ہیں اور ان کو یاد بھی کرتے رہیں۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک۔ فہر بن مالک پر جب آپ کا یہ نسب ملتا ہے تو یہ فہر بن مالک جو تھے، ان کا لقب قریش تھا۔ فہر بن مالک کا جو لقب ہے وہ قریش ہے، یہی قریش ہے، ان کو ہی قریش کہا گیا، بعد میں ان کا یہ خاندان ہوا۔ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان تک یہ 22 پشتیں ہیں۔ عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو چھوڑ کر کے 21 پشتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چھوڑ کر کے عبداللہ سے اگر ہم گنیں گے تو یہ 21 نسلیں ہوتی ہیں عدنان تک۔ یہ مورخین اور سیرت نگاروں کے بالاتفاق اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے، لیکن ان کے درمیان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کتنی اولادیں تھیں یا کتنی نسلیں تھیں، اس میں اندر اور ان کے ناموں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے عدنان تک 21 نسلیں ہیں، پشتیں ہیں، اور قریش تک جن کا نام فہر بن مالک تھا، قریش لقب ہے، ان کا نام فہر بن مالک تھا، ان تک آپ کی 10 نسلیں ہیں، ان تک آپ کی 10 نسلیں ہیں۔ قریش کو چھوڑ کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے بیچ میں، قریش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 10 نسلیں آتی ہیں۔ عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب۔ غالب کے والد کون تھے؟ غالب بن فہر بن مالک۔ فہر بن مالک یہی ہیں جن کو قریش کا لقب حاصل ہوا، قریش کا لقب حاصل ہوا، اور قریش کے اندر بھی قصی کو خاصا مقام جو حاصل ہوا، قریش کے اندر جو قصی ہیں،
قصی جو کلاب کے لڑکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے پردادا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے پردادا تھے، یعنی چھٹی نسل میں، تقریباً 7ویں نسل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں نسل میں قصی۔ ان کو مکہ کے اندر بہت زیادہ، ان کا اصل نام، قصی کا اصل نام کیا تھا؟ قصی کا اصل نام زید تھا، قصی کا اصل نام زید تھا۔ ان کو جو مقام قریش کے خاندانوں میں حاصل ہوا وہ کسی اور کو نہیں حاصل ہوا۔ بہرحال مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قریش کے اندر قصی کو بہت زیادہ سرداری اور عزت اور سیادت حاصل ہوئی۔ خانہ کعبہ کے قریش کے اندر سب سے پہلے ہی متولی بنے، خانہ کعبہ کے سب سے پہلے یہی متولی بنے۔ اس سے پہلے قریش خانہ کعبہ کے متولی نہیں تھے، بلکہ بنو جرہم کے قبیلے کو یا شرف حاصل تھا، اور پھر آپس میں اختلافات ہوتے رہتے تھے، لڑائیاں ان کے اندر خاندانی اور قبیلے کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن قصی بچپن میں ملک شام چلے گئے تھے، ملک شام چلے گئے تھے، لیکن بڑے ہو کر کے جب وہ آئے تو وہاں انہوں نے مکہ میں آ کر کے اپنی عزت اور بہت زیادہ شرف اور بلندی حاصل کی، ان کو بہت زیادہ مقام اور مرتبہ ملا، اور بعد میں انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت کو حاصل کیا۔ اور کس طرح سے حاصل کیا، یہ بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ یہ ابھی وقت ختم ہوا جا رہا ہے میرا، اور اس کو بیان کرنے کے لیے بھی کچھ ملتے چاہیے، لہذا پھر آئندہ جب موقع ملے گا آئندہ کے درس میں اس واقعے کو بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو آج کے سیرت کے درس کا خلاصہ تھا، پس منظر تھا اور مقدمہ تھا، اور یہ تمہید کی چند بنیادی اور ابتدائی باتیں تھیں جن کا ہم اور آپ کے لیے جاننا ضروری تھا، تاکہ ہم اور آپ کو اس کتاب کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں شوق بھی پیدا ہو، لگن بھی پیدا ہو، اور ہمارے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہو کہ کم از کم ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں وہ کتاب کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کو ہم شوق سے، جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عبرت اور نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔